آپ کا کنسرن یہ ہے کہ کیا آپ کو جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے کین یو ڈو دیٹ؟ نو. اللہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ 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 آؤٹ، تھرو دیم آؤٹ، تھرو دیم اوے، پھینک دو ان کو. نہیں کرنا ہے اللہ کا کام، گارنٹی اللہ کی ہے ذلیل ہو کر رہو گے. اللہ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے یہ سورہ صف کے اندر، عذاب تو آنے والا ہے. بچنا چاہتے ہو، لاؤ اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کے راستے پر ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسٹرگل کرو اپنی لائف اور اپنی ورلڈلی پوزیشنز کے ساتھ. اللہ کی ہیلپ اور اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ سکسیس اس زندگی میں. کوئی بھی مسلم قوم اٹھا کر دیکھ لو آپ 1400 ایئرس کی ہسٹری میں، جو اللہ کے راستے پر چلے اللہ نے ان کو نواز دیا. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے واقد خان الہندی اور ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے ارطغرل غازی اور قرآن. کیوں آج ہمارے لیے ضروری ہے ارطغرل غازی کے بارے میں جاننا؟ آخر ایک مسلمان راجہ آیا اور چلا گیا، ہم کیوں دلچسپی لیں اس میں؟ ویسے تو بہت مسلمان بادشاہ آئے اور چلے گئے، مملوک بھی تھے، مغل بھی تھے، دہلی سلطان بھی تھے. ارطغرل خاص اس لیے ہے کیونکہ جو انہوں نے اس وقت کیا اس کا امپیکٹ، اس کے اثرات عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 600 سال تک قائم رہی. اس حکومت کو آج ہم دا گریٹ آٹمن امپائر کے نام سے جانتے ہیں، خلافت العثمانیہ، جس نے 3 کانٹیننٹس پر، 3 بر عظیم پر حکومت کی، یورپ، ایشیا اور نارتھ افریقہ. یہ حکومت 13 سینچری میں شروع ہوئی اور 20th سینچری 1922 کو اسے ختم کر دیا گیا. اٹ واز abolished, destroyed. You have to note one important thing here کہ یہ آٹمن امپائر جسے خلافت العثمانیہ بھی کہتے ہیں وہ ایک ایکچول خلافت نہیں تھی، کیونکہ اسلام میں ہم صرف ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی خلافت کو خلافت الراشدہ تسلیم کرتے ہیں، اور کتنے عالموں نے عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کو بھی انکلوڈ کیا ہے خلافت الراشدہ میں. یہ وہ خلافت تھی جو ایکچول میں رول ماڈل ہے کسی بھی اسلامک گورننس کے لیے. ایک سوشیو پولیٹیکل آرڈر تھا یہ، جس کی بنیاد تھی جسٹس، ایکوالٹی، فیئرنیس اور ریلیجس ٹالرنس. نان مسلمس پر ظلم نہیں ہوتے تھے اس خلافت الراشدہ میں. تو بس یہ 4 یا 5 خلافت الراشدہ مانتے ہیں ہم. اس کے علاوہ کئی خلافتیں آئی تھی مسلمانوں کی جو محض نام کی تھی اور یا پھر یہ سمبولک تھی، بٹ ان ریالٹی وہ ساری مملوکتیں تھیں، کنگڈمز تھے. اور یہ فیوچر تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. مسلم بن احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تم پر رہے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبوت تم پر رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا. ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر تم پر آئے گی خلافہ علی منہاج النبوہ، جو ہوا تھا 4 خلیفہ ہم نے بتائے، نبی کے طریقے پر چلنے والی خلافت. ثم تکون ملکا عادا، پھر تم پر آئے گی سخت حکومت، آئرن فسٹ رول، جو ساری مملوکتیں چلی ہے عالم اسلام میں خلافت الراشدہ کے بعد. they ruled by the iron fist. ضروری نہیں ہے کہ سارے مسلمان بادشاہ ظالم تھے، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ سارے مسلمان بادشاہ جو تھے وہ ولی اللہ تھے. جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، اچھے تھے، برے تھے، لیکن خلافت الراشدہ نہیں تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریہ، پھر تم پر آئے گی زور اور زبردستی والی حکومت. پھر کہا
ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد پھر ایک بار پھر تم پر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ تو بہت سارے مسلمانوں کی حکومتیں اپنے آپ کو خلافت کہتی تھی، لیکن وہ دراصل خلافتیں نہیں تھی۔ اصلی خلافت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے وہ تو آنی ہے، کب آنی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن آئے گی ضرور، کیونکہ یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہوگا تو ہوگا۔ لیکن عثمانی خلافت کو میجورٹی دنیا کے مسلمانوں نے ایز اے سمبولک خلیفہ مان کے رکھا تھا کئی صدیوں سے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کا انسیڈنٹ یاد آ گیا مجھے اس بات سے۔ مولانا حسن جو دیوبند کے کافی بڑے عالم تھے 20th سینچری کے، انہوں نے انڈیا میں برٹش راج کے خلاف ایک بغاوت کی، تو انہیں برٹشرز نے مالٹا میں جو اٹلی کے پاس ہے وہاں جیل میں بند کر دیا۔ جب مولانا محمود حسن جب وہاں پر تھے تو انہوں نے ایک برٹش آفیسر سے پوچھا کہ بھائی آپ ہماری خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ایسا تو کیا ملے گا آپ کو خلافت کو ابالش کر کے؟ یہ تو بیچارہ مریض ہے، ویک ہے، بھڈا ہے، اس میں کوئی طاقت تھوڑی نہ ہے، نہ ہی یہ ہمارے اوپر کوئی آفیشیل اتھارٹی ہے، یہ تو بس ایک سمبولک ٹائٹل ہے، صرف نام کی خلافت ہے، تو پھر کیوں آپ کو اسے ختم کرنا ہے؟ برٹش آفیسر نے جواب دیا مولانا محمود حسن کو کہ اے مولانا، اتنے بھی معصوم نہ بنے، مانا کہ یہ عثمانیہ خلافت ویک ہے، کمزور ہے، مریض ہے، محض نام کی ہے، مان لیا، مگر اس میں آج بھی وہ طاقت ہے کہ اگر ترکی میں بیٹھے عثمانی خلیفہ نے برٹش کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو دنیا کے سارے مسلمان کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ تو 1922 میں خلافت العثمانیہ کو فنش کر دیا گیا۔ 1922 جو تقریباً آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اور جو چیز 100 سال پہلے آج سے ہوئی اسے ہم محض ہسٹری بول کر سائیڈ میں نہیں رکھ سکتے۔ جو چیز 100 سال پہلے ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی روشنی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے آج کل، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری آنکھوں کی روشنی جو کم ہو گئی ہے اسے ہم ٹھیک کریں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ As Muslims, these two things are as important to us as these glasses which I'm wearing۔ اس چشمے کی طرح ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھیں گے تو ہی ہمیں صاف نظر آئے گا، ورنہ اندھیرے میں پھرتے رہیں گے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جو ہم فی الحال کھا رہے ہیں، مانو یا نہ مانو۔ تو ہم قرآن کی ہی روشنی میں دیکھیں گے کہ ارطغرل غازی کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی 3 باتیں رکھتا ہوں، اور قرآن کی یہ 3 باتیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ قرآن کی باتیں اور یہ قرآن کی آیتیں ارطغرل غازی پر 100% ایسے فٹ بیٹھ رہی ہے۔ قرآن کی پہلی بات جس کو میں نے اس سبجیکٹ کی شروعات میں پڑھی تھی، وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ الصف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 10 to 13 میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم فی جنات عدن تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب۔ سورہ نمبر 61 آیت نمبر 10، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کیا میں تمہیں اس تجارت کی ایڈوائس دوں، کیا میں تمہیں اس تجارت، اس ٹرانزیکشن کی نصیحت دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کی پنشمنٹ ہے، وہ صرف ان پر نہیں آئے گی جو ایمان سے انکار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو صرف کافروں کے لیے ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ کیوں سزا دے؟ تو
ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ بھائی غلط فہمی میں مت رہو، تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ایمان والے بھی نہیں بچنے والے، لیکن اللہ نے ایک آپشن دیا ہے کہ اللہ کا عذاب تو سب پر آنے والا ہے، تمہیں اگر بچنا ہے تو اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دیا، آیت نمبر 11 میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ میں ایمان لاؤ، پہلی چیز، دوسری اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی علم ہوتا تو تمہیں خود پتا ہوتا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم تو قرآن ہی نہیں سمجھ کے پڑھتے تو ہمیں علم آئے گا ہی کہاں سے؟ پھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں علم ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ 3 چیزیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے رسول پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ۔ نوٹ کریے اللہ نے مال پہلے کہا ہے، اور مال صرف پیسہ نہیں ہوتا، مال ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کی ہے۔ آپ کے پاس فون ہے، آپ فون سے اللہ کا کام کریے۔ آپ کے پاس کار ہے، کوئی مسلمان پیدل مسجد جا رہا ہے، یا کوئی مسلمان پیدل چل کے اپنی کوئی اسکول جا رہا ہے یا کام پہ جا رہا ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ جو چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہے دنیا میں، وہ سب کچھ یوٹیلائز کریے اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ اور اپنی جان، دوسری بات، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر لگا دو اللہ کی راہ میں۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے ہم ویسے بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا۔ غیبت کرنے میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہم نے، تو اس زبان کو تو ویسے بھی ہم یوز کرتے ہی ہیں، بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے یوز کیا جائے۔ یہ میں بیٹھ کر آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یہ بھی تو ایک جہاد ہی ہے ایک طریقے کا۔ تو یہ کرنا ہے، یہ 3 چیزیں کرو گے تو اللہ نے ایک پرومس کر دیا ہے کہ دردناک عذاب، شدید عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اور بدلے میں کیا دے گا وہ اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے بتایا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عذاب جو سب کے لیے ریڈی کیا گیا ہے اس سے آپ کو بچا لیا، اور گناہ معاف کر دیا، اور جنتوں میں داخل کر دیا۔ ہو گیا نا، زندگی کا ٹیسٹ پاس کر لیا آپ نے، یہ کر لیا تو کیا چاہیے اور؟ جیسے اللہ نے سورہ الملک میں فرمایا ہے هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے، اللہ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو جو بیسک زندگی کا سٹارٹ اور اینڈ ہے، جو پورا کنسیپٹ ہے، اس میں تو آپ نے سکسیس پا لیا، اور کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ بچا ہی کیا مانگنے کے لیے؟ لیکن اللہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ صرف جنت کے وعدوں سے ان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 13 میں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک چیز جسے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور بہت جلد فتح ہوگی۔ اللہ کی طرف سے یہ پرومس ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو مدد بھیجے گا اور آپ فتح کرو گے، آپ جیتو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔
اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو زمانے میں خالد بن ولید اور صحابی کرام لشکر لے کر نکل گئے تھے سیریا، عراق، ایران، ایجپٹ، سب چند سالوں کے اندر فتح کر لیا. یہ ہماری زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے. آپ کو سکسیس چاہیے، آپ کو کامیابی چاہیے، اللہ نے راستہ دکھا دیا، چل پڑو. سکسیس از گارنٹیڈ. سکسیس کی گارنٹی اس رب العزت کی ہے. چاہے آپ کا جو بھی حلال کام ہو، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ انجینئر ہیں، یا آپ بزنس چلا رہے ہیں، اور آپ کو کامیابی چاہیے، اللہ نے راستہ دکھا دیا. اور اگر آپ کو سپریم سکسیس، اعلیٰ درجے کی کامیابی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لو جو اللہ نے بتایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ 3 چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی یہ پہلی بات جو ارطغرل غازی پر کس طریقے سے اپلائی ہو رہی ہے. اللہ کا عذاب، جو دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہے وہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ارطغرل غازی کی جو ٹرائب تھی، جو ان کا قبیلہ تھا، دا کائی ٹرائب، وہ نومیڈس تھے، خانہ بدوش تھے. جو نومیڈز ہوتے ہیں وہ کبھی ایک جگہ پہ نہیں رکتے، وہ کھانا اور ٹھکانے کے لیے در بدر گھومتے رہتے ہیں. ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی رسپیکٹ تھوڑی نہ ہوتی ہے ان کی. آپ نے کبھی کوئی خانہ بدوش کو رسپیکٹ سے دیکھا ہے اپنی پرسنل لائف میں بھی؟ کبھی کسی خانہ بدوش کے پاس گئے ہو اور کہا ہے کہ بھائی ایک سیلفی مل جائے تو زندگی مست ہو جائے گی میری؟ نہیں نا. اسی طرح سے یہ کائی ٹرائب کیسپین سی کے ایسٹرن سائیڈ میں، مشرقی سائیڈ میں رہتی تھی، جو آج ترکمانستان کا حصہ ہے. جو ٹرکی کی کنٹری ہے اور جو ترکی لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ ایکچول میں ترکمانستان سے ہی اوریجنلی بلانگ کرتے ہیں. اور اگر آپ آج ترکمانستان جائیں گے، وہاں کی کیپٹل سٹی اشخاباد میں بڑی سی ایک ارطغرل غازی کی اسٹیچو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ارطغرل غازی کی ریکگنیشن صرف ٹرکی میں لمیٹڈ ہے. اور دراصل اس قوم کو ٹرکک پیپل بھی کہتے ہیں. یہ ایک ریس ہے. مونگولز، ترکمانی، ٹرکش، یہ سب ایک ہی قوم ہے. اگر آپ ہسٹری میں تھوڑی سی ریسرچ کریں، آئیڈیا آئے کہ یہ ٹرکی قوم کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ، جو ٹرکی کی اتنی بڑی قوم ہے اس کا ایک چھوٹا سا قبیلہ کیسپین سی سے میڈیٹرین سی تک کیسے پہنچ گیا. اللہ کا عذاب ان پر پڑ رہا تھا، اور اس لیے یہ لوگ در بدر گھومتے رہتے تھے ترکمانستان کے اس حصے میں. لیکن جب ارطغرل غازی نے 3 چیزوں پر عمل کیا، ایمان باللہ، ایمان برسولہ، و جہاد فی سبیل اللہ باموالہ وانفسہ، تو پھر اللہ نے ان کے لیے ترکمانستان سے دروازے انطولیہ کے شہر سوغد کے لیے کھول دیے، جو آج ترکی ہے. پہلے اسے انطولیہ بھی کہتے تھے اس جگہ کو، اس علاقے کو، جو ان سے پہلے دا گریٹ رومن امپائر کا حصہ ہوا کرتی تھی. تبھی جب ارطغرل غازی اور ان کا قبیلہ انطولیہ میں آیا، وہاں کی حکومت کا نام تھا دا سلطنٹ آف روم. روم کو عربک میں روم کہتے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے کہ چاہے اگر آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ کے نیک کام میں لگ گئے تو اللہ آپ کو دنیا کی سب سے سکسیسفل لوگوں میں شامل کر دے گا. اور یہی ہوا تھا عربوں کے ساتھ. اسلام کے پہلے عربین پیننسولا کے نیبرنگ 3 عظیم سلطنتیں تھیں. ایک دا رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، اور ایک ایجپشین امپائر. ہسٹری میں کبھی بھی یہ لوگوں نے عربوں پر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں تک کہ الیگزینڈر جو یورپ سے انڈیا تک پہنچ گیا، وہ بھی کبھی عربوں کے پاس نہیں گیا. گریکس بھی نہیں گئے. کوئی بڑی بات تھی ان کے لیے کیا عربوں کو ہرانا جنگ میں؟ لیکن ایسی قوم تھی کہ ان کے پاس جائے بھی کون حکومت کرنے؟ کیوں جاتا تھا ہی کیا ان کے پاس؟ لیکن جب اللہ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جب پورے عالم عرب نے اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت الراشدہ میں پرشین امپائر، رومن امپائر اور ایجپشن امپائر صاف ہو گئے. اور صاف ایسے ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے. کن کے ہاتھوں؟ یہ اونٹ چلانے والے اور کھجور کھانے والے عربوں کے ہاتھوں. یہ اللہ تعالی ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے
کہ اگر آپ دنیا میں بہت چھوٹے بھی ہو، اگر آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے تو پھر اس کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ تھی پہلی بات قرآن کی جو ارطغرل غازی پر اپلائی ہوئی تھی۔ دوسری قرآن کی بات جو ارطغرل غازی پر اپلائی ہوتی ہے وہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، Hold to the rope of Allah tightly and do not become divided۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی جو رسی ہے، اللہ کی جو روپ ہے، اس کو زور سے پکڑ لو اور کبھی آپس میں فرق پیدا مت کرو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اپنے آپ میں فرق پیدا مت کرو۔ اور یہی چل رہا تھا اس وقت عالم اسلام میں، چھوٹے چھوٹے ملک بنا لیے تھے سب نے، اور اللہ اللہ خیر صلی۔ اور اللہ نے یہ بات قرآن میں پھر ریپیٹ کی ہے سورہ الانعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ جو لوگ اس دین میں فرق یعنی ڈویژن بنا رہے ہیں اور جو فرقے بنا لیتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا ان کے ساتھ۔ اور آگے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ انہیں جو وہ کر رہے تھے اس کے بارے میں انہیں بتائے گا۔ کلیئر کر دیا اللہ نے کہ جو لوگ دین اسلام میں فرقہ واری کی باتیں کرے اور فرقہ واری کی باتوں کو انڈائریکٹلی بھی بڑھانے کی کوشش کرے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اللہ کے حال پہ چھوڑو، اور تم کرو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو زور سے پکڑ لو اور اپنے بیچ فرقے نہ بناؤ۔ یہاں پر زور سے پکڑ لینے کا جو الفاظ قرآن میں ہے وہ ہے جمیعاً، جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کلیکٹیولی، ایک ہو کر۔ ہم کہتے ہیں نا یوم الجمعہ، صلاۃ الجمعہ، کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں کلیکٹیولی جمع ہوتے ہیں، دیٹس دا سیم ورڈ، جمع۔ اسی طریقے سے جب عالم اسلام الگ گروپس میں چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر بیٹھ گئے تھے، اس وقت ارطغرل غازی نے سوغد کے پاس جو علاقے تھے انہیں کیپچر کیا۔ اس وقت 1280 میں یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹرکک بیلکس بن گئے تھے، الگ الگ ٹرکی قبیلے اپنا اپنا دیکھ رہے تھے۔ تو 1281 میں ارطغرل غازی سوغد کے آس پاس کے علاقوں کو انہوں نے ایک کیا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1326 میں اور اناطولیہ کے علاقوں کو ایک کیا اور خلافت العثمانیہ کی نیو رکھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے اورحان نے 1362 میں اور ایکسپینشن کیا، اور پھر 15 سینچری میں 1453 میں سلطان محمد السیکنڈ نے کانسٹنٹینوپل، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اسے فتح کیا۔ کانسٹنٹینوپل جو ایسٹرن رومن امپائر یا بیزنٹین امپائر کا کیپٹل تھا۔ کانسٹنٹینوپل اس زمانے کا لنڈن تھا۔ اس زمانے میں دو امپورٹنٹ سٹیز تھی، پولیٹیکلی اور فائنینشلی دونوں نظریے سے۔ ایک تھی روم جو رومن امپائر کا کیپٹل تھا سیزر کے زمانے سے، اور دوسرا کانسٹنٹینوپل جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ تو آپ سوچو ذرا، جو قوم کبھی کھانا بدوش تھی ان کو اللہ نے کانسٹنٹینوپل فتح کر کے دیا، اور یہ فتح آج یورپ کے لیے ذلت ہے۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا ویکیپیڈیا کا آرٹیکل کانکویسٹ آف کانسٹنٹینوپل یعنی کانسٹنٹینوپل کی فتح، تو ویکیپیڈیا کا آرٹیکل آتا ہے فال آف کانسٹنٹینوپل، فتح نہیں ہوئی تھی۔ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ہم سرچ کر رہے ہیں دا کانکویسٹ آف کانسٹنٹینوپل، آرٹیکل آتا ہے فال آف کانسٹنٹینوپل، فتح ہوئی تھی نا۔ تبھی تو سلطان محمد السیکنڈ کو آج محمد فاتح کے نام سے زیادہ کامنلی جانا جاتا ہے۔ یہ تو فتح ہوئی تھی، لیکن ویکیپیڈیا کا آرٹیکل کہتا ہے فال آف کانسٹنٹینوپل۔ چلو ٹھیک ہے، کرنے والے کرتے رہے اور کہنے والے کہتے ہی رہ گئے۔ تو محمد فاتح کے بعد 16 سینچری میں آئے سلیمان دا میگنیفیسنٹ۔
انہیں سلیمان دا میگنیفیسنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سلیمان کے انڈر آٹومن ایمپائر نے، خلافت عثمانیہ نے اپنی پیک ٹچ کری تھی۔ 16 سینچری میں آٹومن ایمپائر نے حجاز اور یمن کے علاقے فتح کیے، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل تھا۔ ایجپٹ، لیبیا، الجیریا، سیریا، عراق، ارمینیا، جارجیا کے، رشیا کے کچھ حصے، اور یورپ کی سائیڈ میں تو چیچینیا، بوسنیا، کوسوو، البینیا، گریس، سائپرس، سربیا، یہ سب خلافت العثمانیہ کے انڈر آ گیا تھا، اور 1922 تک یہ سارے علاقے ان کے اندر قائم رہے تھے۔ اسی کا خلافت العثمانیہ کی حکومتیں بنے رہے۔ اور سلیمان دا میگنیفیسنٹ تو مسلم فوج لے کر وینا، جو آج آسٹریا کیپٹل ہے، وہ وینا کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ آج جو ایسٹرن یورپ میں اتنے سارے مسلم پاپولیٹڈ کنٹریز ہے، جیسے البینیا، چیچینیا، کوسوو، بوسنیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کا بہت بڑا کریڈٹ سلیمان دا میگنیفیسنٹ کو جاتا ہے، وداؤٹ اے ڈاؤٹ۔ اب آتے ہیں قرآن کی تیسری بات پر جو ارطغرل غازی پر اپلائی ہوتی ہے، اور وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد کی آخری آیت میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں بہت بڑی بات کہتی ہے اللہ نے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ غنی وانتم فقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اس کا مطلب ہے اے مسلمانوں، تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لیکن تم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں دیتے، اور جو نہ دے وہ خود کے اوپر اللہ کا کرم روک رہا ہے۔ واللہ غنی وانتم فقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ امیر ہے اور تم ضرورت مند ہو۔ پھر آگے کیا کہا آخر میں اللہ نے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم مسلمان پلٹ گئے اپنے کام سے تو اللہ کسی اور قوم کو بدل دے گا تمہاری جگہ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں میرا کام نہیں کرنا، باہر نکالو ان کو، دوسری قوم کو لے کر آؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا کام تو ہو کر رہے گا، ہونا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ الفتح میں، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین الحق کے ساتھ بھیجا ہے، جو ہر طریقے کے دین کے اوپر غالب ہو جائے گا، اور کافی ہے اللہ شہادت دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک جگہ میں فرمایا سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو کون ہے سوا اس کے جو تمہاری مدد کرے۔ واللہ غنی، اللہ امیر ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ امیر ہے، اللہ کو تمہاری اور میری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی محتاج ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا کام تو ہونے والا ہے، کیسے ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ آپ کا کنسرن یہ ہے کہ کیا آپ کو جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے، کین یو ڈو دیٹ؟ نو، اللہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ، آؤٹ آؤٹ آؤٹ، تھرو دیم آؤٹ، تھرو دیم اوے، پھینک دو ان کو۔ واللہ غنی وانتم فقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم ضرورت مند ہو۔ اللہ لے آئے گا وہ قوم کو جو اس کا کام کرے، جو ایمان باللہ رکھے، ایمان بھی رسولی رکھے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان لگا دے۔ اور یہی ہوا ارطغرل غازی اور ان کی نسلوں کے ساتھ۔ جب ارطغرل نے انیٹولیا کے علاقوں کو فتح کیا، اس وقت عالم اسلام اپنے آپ کو الگ الگ کر چکا تھا۔ کئی مسلمان اپنے کام سے غافل ہو چکے تھے۔ جروسلم، مسجد الاقصی جو کرسچن کروسیڈرز نے فتح کر لیا مسلمانوں کی ناک کے نیچے سے، اور اس جروسلم کو واپس دلانے والا کوئی عرب نہیں آیا تھا، بلکہ صلاح الدین ایوبی ایک کرد تھے،
چاروں طرف مسلمان تھے، اور ایک کرڈش بادشاہ آ کر کروسیڈرز کو وہ مارتا ہے جو آج یورپین ہسٹری آج تک یاد رکھی ہے انہوں نے یہ بات. بلکہ ایک ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر مووی بنائی تھی اس پر، کنگڈم آف ہیون، ڈائریکٹڈ بائی ریڈلی اسکاٹ، جنہوں نے اور ایک بلاک بسٹر مووی بنائی تھی گلیڈیٹر وغیرہ. تو یہ حال تھا عالم اسلام کا. جب مسلمان اپنا کام بھول گئے تو اللہ نے کیسپین سیز کے پاس سے ایک قوم کو چنا اور اسے انیتولیا میں بسا دیا، اور ان کی نسلوں سے وہ 3 کانٹیننٹس پر ان کو حکومت دے دی، اور وہ جگہ جہاں پہ کبھی دا گریٹ رومن امپائر ہوا کرتا تھا. اور اس کے ذریعے اللہ نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اللہ کا فضل و کرم صرف عربوں تک لمیٹڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہے اسے نواز دے. اور مسلمانوں کے لیے 3 پوائنٹ اللہ نے دیے سورہ صف میں، جو مسلمان قوم وہ کرے گی ان کے لیے سکسیس اور عزت کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے. ان دی اینڈ میں اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ یستبدل قوم غیرکم، ارطغرل غازی اور ان کی اولادوں پر اپلائی ہوئی تھی یہ آیت بھی ان کے فیور میں سٹارٹنگ میں. یہ آیت آٹومن امپائر کی اینڈنگ میں ان کے خلاف بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آٹومن امپائر کا جو پیریڈ 17 سینچری کے بعد کا ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ گئی تھی جو اسلام کا حصہ نہیں تھی. بہت سی نئی پریکٹسز شروع ہو گئی تھی عثمانیہ میں. جیسے ہاگیا صوفیہ جو چرچ تھا اسے مسجد بنا دیا. یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے ایسا؟ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کی کہ آپ چرچز اور سینیگاگس کو بدل کر مسجد بنا دو. اور جینیسریز، یا آپ کو خود کرنا ہوگا ریسرچ اس پر، آپ کریے اس پر ریسرچ، فائنڈ آؤٹ ہو آر دا جینیسریز. اور آٹومان کے اینڈنگ میں اسپیشلی دا 19 سینچری اور 20 سینچری میں there was a constant anger from the Arab Muslims against the Turks. عالم عرب ناراض تھا ترک حکومت سے. کیوں؟ اگر کوئی حکومت انصاف کرتی ہو تو کوئی قوم کیوں ناراض ہوگی ان سے؟ کئی باتیں تھی، کافی بڑی غلطیاں تھی آٹومن امپائر کی اینڈ میں that ultimately led to the fall of خلافت العثمانیہ. اور پھر یستبدل قوم غیرکم، اللہ نے پھر سے عالم عرب پر اپنی رحمت برسا دی. یہ اللہ اپنی بات ثابت کرتا ہے نا. فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے کام سے پلٹ گئے تو میں کوئی اور قوم لے کر آؤں گا جو میرا کام کرے گی. نہیں، اللہ کو تمہاری اور میری ضرورت. یہ بات کلیئر کر دو اپنے دماغ میں کہ اللہ کو تمہاری اور میری ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنا ہے اللہ کا کام، گارنٹی اللہ کی ہے ذلیل ہو کر رہو گے. اللہ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے یہ سورہ صف کے اندر کہ ایمان والو عذاب تو آنے والا ہے. بچنا چاہتے ہو، لاؤ اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ کے راستے پر ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسٹرگل کرو اپنی لائف اور اپنی ورلڈلی پوزیشنز کے ساتھ. ریٹرن میں فورگیونیس اور جنت، یہ تو پرومس ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، اللہ کی ہیلپ اور اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ سکسیس اس زندگی میں. کوئی بھی مسلم قوم اٹھا کر دیکھ لو آپ 1400 ایئرس کی ہسٹری میں، جو اللہ کے راستے پر چلے اللہ نے ان کو نواز دیا، دنیا میں بھی نواز دیا اور دنیا میں عزت کے ساتھ بھی نواز دیا. اور جو مسلمان قوم اللہ کے راستے سے بھٹک گئی تو پھر یستبدل قوم غیرکم، تو پھر اللہ نے اس قوم کو اٹھا کر پھینک دیا اور کوئی اور دوسری قوم لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے کہ بھئی جو لوگ اللہ کا کام کریں گے اللہ ان کو لے کر آئے گا. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، قرآن کی یہ 3 چھوٹی سی باتیں جو ابھی ان پر عمل کرے گا جیسا ارطغرل غازی نے کیا تھا، تو ارطغرل غازی کیا ہے، اللہ آپ پر بھی مہربان ہو جائے گا. اور ذرا سوچنا کہ اگر قرآن کی یہ چھوٹی سی 3 باتیں اتنی ڈیپ ہو سکتی ہے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ قرآن میں ایسا کیا کیا ہے جو ہمیں نہیں پتہ. تو قرآن کی تلاوت کریے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی، جو بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.
آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.